آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں جی. قیصر بنگالی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اتفاق نہیں کرتے جو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے کل بولی جی چیزیں, جو باتیں کہیں انہوں نے, وہ کہتے ہیں جی نہیں, انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن نہیں ہو سکتی, مشکل ہے. قیصر بنگالی صاحب نئی چیز جو سامنے رکھی انہوں نے, ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ جو حالات ہیں سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ, ایران, عراق کا آئل کمبائن کر لیں تو اس سے بھی بڑا ذخیرہ پاکستان میں موجود ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات تو صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, شکر ہے کسی چیز پہ تو آپ نے ہاں, حق کی. اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فرنس آئل کی امپورٹ پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں. 1988 میں بریک میں آپ نے کوئی کال شال تو نہیں کی ڈاکٹر سمر مبارک؟ نہیں اچھا ٹھیک. 1988 میں تھر کول پہ کام شروع کیا گیا تھا. جو حکومت 1990 میں آئی انہوں نے کام بند کر دیا. اگر 88 سے کام چلتا رہتا تو ابھی ہم بجلی تھر کول سے لے رہے ہوتے اور یہ فرنس آئل پہ پیسے نہ خرچ ہو رہے ہوتے. لیکن یہ ٹرانزیشن, تھر کول کی جو بجلی ہے, اگر پانی, ٹرانسمیشن لائن, سڑکیں, یہ ساری چیزیں اپنے ٹائم سے پرووائڈ کی گئی تو پہلا پاور پلانٹ جو لگے گا, جو بجلی پیدا ہوگی 1200 میگا واٹ, وہ 2016 میں, جب انفراسٹرکچر اگر سب دے اگر دیا تب, اگر سب چیز ٹائم پہ لگ ٹائم گئی, پہ. سب چیز ٹائم پہ آئی. اچھا, اس میں سب سے مشکل پانی کا ایشو ہے, چونکہ پانی کا انفراسٹرکچر آپ نے بنا بھی دیا تو پانی تو روزانہ بیسس پہ پرووائڈ کرنا ہے نا. وہ پانی اریگیشن سسٹم سے آئے گا. پانی آپ کے پاس ہے نہیں, پانی سرپلس تو نہیں ہے نا, پانی ہم پیدا نہیں کر سکتے نا. جو لوگ ڈیم بنانے کی ہر وقت بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم بنا دیں گے تو پانی پیدا کر لیں گے. ڈیم تو صرف ذخیرہ کرتا ہے نا, پانی ہوگا تو ذخیرہ کریں گے آپ. اسی طرح کنال آپ بنا دیں گے تو پانی ہوگا تو کنال میں پانی چلائیں گے نا آپ. وہ پانی اریگیشن سے لینا ہوگا, اس کی ایک کاسٹ ہے, اپارچونٹی کاسٹ ہے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, بجلی ہم بنا سکتے ہیں. زر مبادلہ صرف بچا نہیں سکتے ہیں بلکہ یہ بجلی اگر ہم انڈیا ایکسپورٹ کریں تو ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں. لیکن یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں اس سے چلے کچھ اتفاق تو نہیں آپ نے کرتا. اتفاق ہاں, کیا. اس سے کیسے صاحب میں اس بات جی. پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے, لیکن میرے آپ سامنے تھے, میرے اگر سامنے نہ ہوتے بریک میں تو مجھے شک پڑ جاتا کہ فون آیا آپ کو کہیں سے. ایک کال لے لوں جی میں, اسلام آباد سے ایک کال ہے, اقتدار صاحب ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, اقتدار فیض بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے سر, کیسے ہیں, خیریت ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی سر. جی کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ پروگرام مطلب سن رہا ہوں جی. اور کہتے ہیں ویسے تو مجھے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ٹی وی کے پروگرامز میں. اچھا اچھا. اور کہتے ہیں مطلب آج اتفاق سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اس وقت تو یہ پروگرام سن رہا ہوں. میں صرف کوئی مطلب لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا, نہ میں کوئی نصیحت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں, نہ میں مطلب کوئی واضح کوئی, صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. 2 لوگ ہیں ابھی جن کے لیے جو ہے, جن کو متفق نہیں ہو رہے, 2 لوگ نہیں متفق ہو رہے آپس میں کسی ایک بات پر. اب مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر قیصر صاحب ٹیکنیکل ہیں یا نہیں ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک تو ڈیفینیٹلی ٹیکنیکل آدمی ہیں. ہمارے پاس اپنی یونیورسٹیز کے اندر اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس اتنے سورسز موجود ہیں, سینئرز موجود ہیں, اور ایسے ایسے خوبصورت لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھے انداز میں اپنی اس قوم کو جو ہے سرو کر سکتے ہیں, ہر انداز میں سرو کر سکتے ہیں. ہم کوئی ایک ایسا فورم کیوں نہیں بناتے کہ جہاں پر ہم اپنے اس سورس سے ایک فیڈ بیک لیں, پروگرام لیں, پلان لیں, پھر اس کے لیے پلاننگ کے لیے مینجمنٹ ہو, اور اس مینجمنٹ کا مینجمنٹ سیل ہو. اس کے لیے ہم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, اس کے لیے نہیں سوچتے. ہم اس قسم کے فورم پہ آ کر کے باتیں کرتے ہیں, اور میں مطلب پورے میڈیا کو, کسی ایک چینل کے لیے نہیں مطلب جانتا, لیکن پورے میڈیا کو, ایک زمانے میں اخبار میں بھی کام کیا, ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا میں نے, تھوڑا بہت اندازہ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہم اتنے پروگرامز کرتے ہیں, کوئی ایک ایسا پروگرام کیوں نہیں ہوتا کہ جس میں ہم اپنی اس جنریشن کو, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو رہے ہیں, کتنے ان کے پاس اتنی قیمتی پروجیکٹس ہیں جن کو عملی صورت دی جا سکتی, صرف زبانی کلامی نہیں, ان کو عملی صورت دی جا سکتی ہے. ان پہ ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جب بھی کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی آدمی اٹھ کر کے آ کر کے کہتا ہے کہ میں اس طرح سے سرو کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ پلاننگ ہے, میرے پاس یہ پروجیکٹس ہے, تو ہمارے پاس جو کہتے ہیں
اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پتہ نہیں 60 برسوں سے 70 برسوں سے ہمیں پتہ نہیں کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے. کاسٹ کی بات کرتے ہیں, فیزیبلٹی رپورٹس کی بات کرتے ہیں. میں ان ریئلسٹک قطعی طور پر نہیں ہوں. فیزیبلٹی ہونی چاہیے, کاسٹ, یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. اگر یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں تو کہاں پر جا رہی ہے ہمارے سورسز جو ہیں, وہ ہماری وسائل جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں وسائل استعمال ہو رہے. اقتدار صاحب ایک منٹ لائن پہ رہے, کیسر صاحب سے بات ہے. کیسر صاحب کراچی یونیورسٹی سے بھی اٹیچ رہے ہیں. میں ذرا جو کہہ رہے ہیں اقتدار صاحب بات کہ اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں اکٹھا کیا جا سکتا اور ٹیکنیکل پرسنس کو کیوں نہیں اکٹھا کیا جا سکتا اور ان کی ان پٹ کیوں نہیں لی جا سکتی. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا. اقتدار صاحب آپ کے سوال پہ آپ لائن پہ رہیں گے اور آپ بات کر سکتے ہیں کیسر صاحب سے, ٹھیک ہے؟ جی سر. حالے ٹیکنیکل لوگ تو انوالوڈ ہے. ڈاکٹر سمر مبارک من جو ہیں وہ ملک کے بہت ایمیننٹ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں. میں چھوٹا سا اکانومسٹ ہوں. میں بھی اس لحاظ سے ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں. بہت سارے پروجیکٹس انجینئرز لے کر آتے ہیں مختلف قسم کے. ہر پروجیکٹ کی پہلے ٹیکنیکل فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد اس کی اکنامک فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ٹیکنیکلی فیزیبل ہو اکنامکلی فیزیبل ہو. اور اس کے بعد فائنینشیل فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ بیٹھ کے اتفاق نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صبر مبارک من جو بات کر رہے ہیں وہ شاید ایز اے سائنٹسٹ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن یہ کہنا کہ 4 روپے میں بجلی بنا دیں گے اور اس میں اگر انفراسٹرکچر کاسٹ شامل نہیں کیا ہے تو وہ غلط ایسٹیمیٹ ہے. یہ کہنا کہ 2 سال میں بنا دیں گے یہ ناممکن ہے, نہیں بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے. لیبارٹری میں ایک چیز سکسیزفل ہونا, اور لیبارٹری میں تو اب بھی فلائنگ کار بھی سکسیزفل ہو گئی ہے. سر میں شخصیات پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم 2 لوگ کیا ہیں. 2 لوگ کچھ نہیں ہیں. اقتدار کچھ نہیں ہے, یہ رانا صاحب کچھ نہیں ہے. ہم 2 لوگ کیا ہیں, کچھ نہیں ہے. ہم پوری قوم کا معافی الضمیر کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ پوری قوم کا معافی الضمیر کیا ہے. میں جس ادارے سے, جس شعبے سے, جس انڈسٹری سے میں وابستہ ہوں, آپ بلیو کریں گے کہ میں سمپل ایف اے پاس ہوں, لیکن میرے انڈر ایم بی اے, ایم ایس سی, بی ایس سی کام کرتے ہیں, میرے انڈر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہیں مطلب صرف وسائل نہ آنے کی وجہ سے, ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ 10-10 ہزار روپے کی, 7-7 ہزار روپے کی نوکریاں کرتے ہیں اور سڑتے اور کڑتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے. میں مطلب بہت مجبور ہو کر کے یہ چیز کہہ رہا ہوں, بہت مجبور ہو کر یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارے پاس اتنے سارے سورسز ہیں. میں نے اپنی آنکھوں, میری عمر جو ہے اس وقت 35 برس کے قریب ہو گئی ہے. میں نے اپنے ہوش کے 20 برس گزار دیے ہیں. میں نے اپنے ہوش کے اور عملی زندگی کے 15 برس گزار دیے ہیں. میں جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں پورا پاکستان گھوما ہے, میں نے پورا پاکستان دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم شخصیات پہ ہی کیوں بحث کرتے رہتے ہیں اور شخصیات کو ہی کیوں لے کر بیٹھے رہتے ہیں. صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم شخصیات کے ارد گرد گھومنا بند کریں اور جو پرابلمز ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں, جو ملک کے ایشوز ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے بالکل ٹھیک کیا. ہم یہی میری کم از کم یہی کوشش ہے کہ میں اس کا کوئی حل نکال سکوں. مختصر سا ٹائم ہمیں ملتا ہے, اس میں کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. آپ کی سجیشنز اقتدار صاحب دے ور ویری گڈ تھی, اور آپ ضرور آئندہ بھی فون کیجئے گا. آپ سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. کیا ایسا ممکن ہے جی کہ کسی لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, کسی اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کے لیول پہ کوئی ایسی ان پٹ ہمیں ملتی رہے ریگولر بیسس پہ, اور ہمیں تھوڑی سی یہ موضوع مختلف ہو جائے گا, لیکن جو یونیورسٹیز کا حال ہے وہ شاید آپ کو پتہ ہے, بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو کیا آپ توقع کریں ہم یونیورسٹیز سے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ڈاکٹر سمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایچ آر ہمارے پاس اچھا ہے, ڈاکٹر سمر کہہ رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں اچھا ایچ آر. یہ بھی ایک مفروضہ ہے. اچھا, ہمارا آپ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے؟ بالکل نہیں کرتا. میں نے 30 سال یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, مختلف لیول پہ پڑھایا ہے, اور معیار گرتا چلا گیا ہے. میں جب سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں تھا, مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, تو اس 2001 میں نے جوائن کیا تھا. اس وقت تک ہمارا خیال تھا کہ ہمیں ہائیلی اسکلڈ مین پاور نہیں ملتے, ہمیں پی ایچ ڈیز نہیں ملتے.
لیکن وہاں مجھے پتہ چلا کہ ہمیں ریسرچ اسسٹنٹس بھی نہیں ملتے ہیں. جو ایم اے کر کے آتے ہیں اکنامکس میں, ان کو الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا, ان کو ڈیٹا اسپلائس کرنا نہیں آتا. ڈگری تو لے کے آتے ہیں, کام نہیں آتا. اور یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. انجینئرز ملیں گے جن کو بیسک انجینئرنگ نہیں آتی. سوشل پالیسی سینٹر کی آپ کی بات؟ جی, سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کراچی میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. جی جی جی. میں 4 سال اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا. اب واپس تو نہیں جا رہے وہاں پہ؟ نہیں, اس وقت تو کوئی ارادہ پکی نہیں بات جانے کا. جی, یہ نا آپ واپس چلے جائیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں ویسے ہی. نہیں مطلب اچھے لوگ ہیں وہاں, لیکن بہت مشکل سے ملتے ہیں. اسکل لیول اس ملک کے اندر بہت برا ہے. ہمیں اسکلز نہیں ملتی. آپ دیکھیں ہم پروڈکٹ کیا بناتے ہیں. ٹھیک, آپ اپنے آفس کے ٹیبل پہ دیکھیں کون سی چیز پاکستان کی بنی ہوئی ہے. آپ کی ہر چیز باہر کی بنی ہوئی ہے. آپ کا جو اسٹیپلر ہے وہ بھی چائنا کا بنا ہوا ہے, اس کا پن بھی چائنا کا بنا ہوا ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ کہیں سے بن کے آئی ہے. ہم کچھ نہیں بناتے, ہمارے پاس اسکل نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ایسی ٹیم ہے کہ جس کو سونے میں تولا جائے تو پھر بھی کم ہے. میں بھی یہ دعوے کر سکتا ہوں. مطلب یہ دیکھیں فرام اے پالیسی پرسپیکٹو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. مطلب آپ اگر مطلب یہ دعوے سینگ کہ ان کے پاس ایسی ٹیم ہے جو جن کو سونے میں تولا جائے, ان کے پاس ساری چیزیں جب تک میں گورنمنٹ میں تھا انہوں نے گیسیفیکیشن کی ایکسپیریمنٹ کر کے ہمیں نہیں دکھایا. ڈیٹ ایکسٹینڈ آپ نے کہا تھا. جی ظاہر ہے ان کا کمیونیکیشن تھا حکومت سندھ کے ساتھ. وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے. 100 میگا واٹ کے لیے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو صبر کو فنڈ ہی نہیں دیے. 100 میگا واٹ بجلی تو بعد میں بنائیں گے نا, پہلے گیس تو بنائیں نا, کنورٹ تو کریں نا, ایکسپیریمنٹ تو سکسیزفل کریں. ہمیں تو انہوں نے انٹیمیٹ نہیں کیا کہ ہم نے یہ سکسیزفل ایکسپیریمنٹ کر دیا ہے. اٹ ہیز نیور بین آفیشیلی انٹیمیٹڈ ٹو دا سندھ گورنمنٹ. ایک کال لے لوں جی. فہیم لغاری صاحب ہے ڈیرہ غازی خان سے. جی السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر بالکل ٹھیک. سر میں یہ سوال کرنا چاہتا کہ ابھی دیکھیں سر بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے. گیس بلوچستان میں نکل رہی ہے, اور بلوچستان کے کتنے علاقوں میں سر مطلب کتنے علاقوں میں گیس دی جا رہی ہے. ابھی ہمارا ضلع برکھان بڑا ضلع ہے جس میں کہ گیس نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. ابھی ان زیادتیوں کو دیکھ کے سر یہ حکمران جب جدھر سے نکل رہی ہے ان کو کچھ نہیں دیں گے تو یہ دوسری عوام کے لیے کیا کریں گے سر. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. بالکل ٹھیک کہا جی. جہاں سے گیس نکل رہی ہے بلوچستان میں, بلوچیوں کو وہاں پہ گیس نہیں ملتی ہے. باتیں ہم بڑی کرتے ہیں جناب کہ پورے پاکستان میں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, الٹا سیدھا کر دیں گے, لیکن جن لوگوں کے گھر سے گیس نکل رہی ہے اس گھر میں گیس نہیں ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے. میں نے جب کراچی یونیورسٹی جوائن کیا 1972 میں تو میرا ایک کلاس فیلو تھا. ایسے مت بولے نا, آپ 72 بول رہے ہیں, پھر آپ کی عمر کا بڑا گڑبڑ ہو. جی مجھے عمر چھپانے سے کوئی وہ نہیں ہے. 72 میں نے کراچی یونیورسٹی جوائن کیا تھا فرسٹ ایئر میں, اور میرے کلاس میں ایک تربت کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ ہاسٹل لے جاؤ. ہاسٹل دکھایا, ہم نے کہا کہ ہاسٹل پتہ نہیں کیوں دیکھنا ہے اس کو. ہاسٹل گئے تو اس نے کہا کچن لے جاؤ. کچن میں اس نے کہا مجھے سوئی گیس دکھاؤ. اچھا. کہتا ہم نے کبھی سوئی گیس نہیں دیکھی ہے. اچھا. This was in 72. لیکن آج بھی شاید کوئٹہ کے علاوہ گیس نہیں ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. بالکل. میرے خیال میں جتنا اس کو احتجاج کیا جائے, جتنا کنڈیم کیا جائے, جتنا شور مچایا جائے, جتنا جو کچھ بھی کیا جائے, میرے خیال میں کم ہے. اور بلوچی بھائی جو ہیں اگر وہ شور مچاتے ہیں اس بات پہ یا اس پوائنٹ پہ, اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ اگر وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور کلپ ہے, پھر آپ اس پہ بھی اختلاف کر دیں گے. تھوڑا سا آپ آتے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب کی باتیں کچھ مانتے ہیں, کچھ اختلاف پہ چلے جائے, زیادہ اختلاف پہ چلے. دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صرف اختلاف کریں یا صرف اتفاق کریں. جس بات پہ اختلاف ہے, جس بات پہ اتفاق ہے ضرور اتفاق کریں گے. نہیں بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. میں پہلے کال لے لوں پھر کلپ دکھاتا ہوں جی. میں ڈر کے کلپ دکھاتا ہوں آپ سے. کیسے صاحب آپ بالکل اختلاف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اینی ویز ایک کال لے لوں جی. کون صاحب ہیں؟ اشرف میمن صاحب. جی السلام علیکم میمن صاحب. وعلیکم السلام. صاحب کیسے, خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے. اللہ کے نعمات ہیں, کرم ہے والد کا. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کی جو بہت ساری باتیں, کل بھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا, تو بہت ساری باتیں, بلکہ 100% ان کے بات جو ہے وہ ساری باتیں صحیح ہیں.
ڈاکٹر کیسر بغالی صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی کافی سچائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل حلوہ ہے اور ہم جو ہے وہ 2-3 سالوں میں یہ سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جگر پہ اس ملک کو چلا دیں, وہ $3-4 ملین جو مانگتے ہیں, ہم ان میں سے ہم نے کچھ فنڈ فراہم کیے. چلیں اگر وہ یہ کہتے ہیں انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس میں بننے میں ٹائم لگے گا, ہم ایک ڈگر پہ اس ملک کو چلا تو دیں. چلیں ہمیں 2 سے 3 سے 4 سال نہیں لگیں گے, ہمیں تقریباً اس کام کو کرنے میں 10 سال لگ جائیں گے. لیکن ایک وہ تو وے تو ہمیں مل جائے گا, ایک وے آؤٹ مل جائے گا, کچھ ہو جائے گا, کچھ کام کہیں چلنا تو شروع ہوگا نا. ہو جائے گا, یعنی کہ آج نہیں ہوگا تو 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کچھ ہونا تو شروع ہو جائے گا. بالکل 50 سال 60 سال 65 سال کے بعد کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرپلس پانی نہیں ہے اور تو پانی ہم کہاں سے پیدا کریں گے. جی پانی پیدا تو نہیں کریں گے, لیکن آپ کا روزانہ پتہ نہیں کتنا پانی کا ذخیرہ تو سمندر میں جا رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پہ بڑی ریسرچ کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, پانی کو اسٹور کریں. یہ جی میں ان سے جواب لیتا ہوں آپ کا. جی میں محمد صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. جی پانی کا بڑا مسئلہ ہے. پانی کہہ رہے ہیں جو سمندر میں جا رہا ہے. جی آپ نے بڑا کام کیا ہوا اس پہ, میں ذرا آپ سے سیکھنا چاہوں گا اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام سے ایسے لگ رہا ہے کہ تھر میں صرف سمر مبارک بند کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا. سندھ گورنمنٹ کا جو اپنا کام ہے وہ بہت ایڈوانس سٹیجز میں ہے. سندھ گورنمنٹ نے 2008 میں ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنائی ایگرو کے ساتھ, اور سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی کول کی فیزیبلٹی بنائی کہ وہاں کول ہے بھی کہ نہیں, اور وہ کول کی کوالٹی کیا ہے, وہ استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ فیزیبلٹی بہت ضروری تھی. اس کے بغیر کوئی بینک آپ کو کسی کو لون نہیں دے گا یہاں کے کام کے لیے. وہ ایک بیس فاؤنڈیشن ڈالنے والی اسٹڈی تھی, وہ سندھ گورنمنٹ نے کروائی. اس سے ٹرانسمیشن لائن کا کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے, سڑک کا کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے, اسلام کوٹ کے ایئرپورٹ کا کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے. یہ سارا کام انڈر وے ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے فیلڈز میں کام نہیں ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کے اپنے جو انیشیٹوز ہیں وہ کافی ایڈوانس سٹیجز میں ہیں. اور یہ اور 4 بلاک مختلف فورن کمپنیز کو دیے جا چکے ہیں, جس میں 2 چائنیز کمپنی ہیں, ایک برٹش کمپنی ہے, ایک آسٹریلین کمپنی کے ساتھ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے. وہ وہاں پر مائننگ شروع کر دیں گے اور مائن ماؤتھ یعنی مائن کے اوپر پاور پلانٹ لگا کے وہیں بجلی پیدا کریں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, بجلی آپ ڈبوں میں تو بھیج نہیں سکتے, چاہے 100 میگا واٹ بنائیں یا 1000 میگا واٹ بنائیں. اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن چاہیے. ٹرانسمیشن لائن کا پیپر ورک ہو گیا ہے, اس میں کام شروع ہوگا آئندہ. 2 چیزیں پوچھنا آپ نے پانی کی میں نے بات کرنی ہے. پہلے تو یہ بھی مت ہے کہ پانی سمندر میں جا رہا ہے. میری کتاب ہے پانی کے اوپر, اس پہ جو کور پیج ہے وہ کوٹری براج کو ڈاؤن سٹریم سے تصویر اس پہ چھپی ہوئی ہے, اور صرف ریت ہے, کوئی پانی نہیں ہے. پانی سمندر میں نہیں جا رہا ہے, اور جا بھی رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پانی اگر سمندر میں نہیں جائے گا تو سمندر اندر آ کے زمین کھا جائے گا. بدین کے اندر 57 کلومیٹر تک زمین جو ہے سمندر کھا چکا ہے. وہ کلٹیویبل لینڈ تھا, وہ ہم نے ضائع کیا, وہاں کے لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے. اگر پانی ہے بھی ریور انڈس میں تو تھر تک پہنچانے کے لیے اس کو پمپ کرنا پڑے گا, چونکہ تھر کا گریڈینٹ ہائی ہے. یہ میپ پہ ہر چیز ایک لیول پہ لگتی ہے کہ یہ انڈس ریور ہے اور یہ تھر ہے تو یہاں سے پانی لے جاؤ, لیکن پانی اوپر پمپ کرنا پڑے گا. پمپ کرنے کے لیے بجلی چاہیے. اگر آپ 4 یونٹ بجلی خرچ کرتے ہیں پمپ کرنے کے لیے اور 3 یونٹ بجلی وہاں بناتے ہیں تو یہ اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر سمر صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی رائے چاہیے. آپ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, یا جو چیزیں ان کی آپ نے کہا جی یہ پاسبل ہیں, یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں, جو چیزیں ٹیکنیکلی پاسبل ہوتی ہے فرام انجینئرنگ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو, ضروری نہیں ہے کہ وہ اکنامیکلی فیزیبل ہو. ٹھیک, ایک ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری ڈیولپمنٹ کے کام روک لیں 2 سال کے لیے؟
4 سال کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں ملک میں، ٹھیک ہے، تو اگر ڈیولپمنٹ نہ کریں اور وہ سارا پیسہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سمر صاحب ان کو اگر دے دیا جائے تو ایسا کیا ہر جیس میں کوئی، یا آپ وہی کہیں گے کہ ہمیں پہلے بنا کے دکھائیں، ہمارے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں؟ I will not put all my eggs in one basket. I think یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے پیسے ایک پروجیکٹ کو دے دیں. خدا نہ خواستہ اگر وہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہوا تو آپ کے وہ پیسے بھی ضائع ہوئے اور جو کام آپ نے روکے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. ٹھیک، ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی کہ آپ سارے کام روک کے ایک ہی کام میں سارے پیسے ڈال دیں ٹرسٹ کر کے کہ انہوں نے تو 100% رزلٹ دینا ہی دینا ہے. میں تو ٹرسٹ نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، کسی کو بھی، صرف ڈاکٹر سمر مبارک من کی بات نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں کروں گا. مطلب یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ سارے ٹرسٹ کر کے سارے پیسے ڈال دیں اس امید پہ کہ یہ 100% رزلٹ دیں گے. یہ اصولی طور پہ غلط ہے. یہ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے سندھ گورنمنٹ کی اتنی تعریفیں کی، اتنے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کروائے، یہ پروجیکٹس اتنے ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، ایئرپورٹ کا پروجیکٹ، یہ یہاں پہ اور 10 پروجیکٹس تو آپ نے مجھے بھی بیٹھے بیٹھے گنوا دیے. سو یہ آپ کا میڈیا سیکشن کہاں ہے؟ میڈیا کہاں ہے؟ وہ سویا ہوا ہے کہیں؟ مجھے نہیں پتا کدھر ہے. نہیں آپ کو سب چیزیں پتا تو یہ کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پھر یہ چیزیں کمزور میڈیا ہے، میں کیوں نہیں آتی؟ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. پتہ نہیں قائم علی شاہ صاحب کو اس طرف توجہ نہیں دے رہے میرے خیال میں یا وہ چاہتے ہی نہیں ہو. جیسے کول بورڈ کی ایک ایویلیویشن کمیٹی ہے، میں اس کا ممبر ہوں. تو جتنے بھی باہر سے بڈز آتے ہیں یہاں پر ان کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم بلاکس ایلوکیٹ کرتے ہیں. ان کا جو فورن پارٹیز ہوتی ہے ان کا سوال ہوتا ہے کہ اچھا انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے، تو ہمیں انہیں بریفنگ دینی ہوتی ہے. تو مجھے اس حوالے سے پتہ ہے کہ ان کو جو ہم بریفنگ دیتے ہیں اس کی، تو وہ اطلاع مجھے رہتی ہے اپ ٹو ڈیٹ کہ کیا کام کہاں ہو رہا ہے. بہرحال جی میرا پھر وہی میری سوال وہیں کا وہیں ہے. آپ نے خیر جواب دے دیا جی کہ آپ کا میڈیا سیکشن کمزور ہے اور بہت ہی کمزور ہے. میرے خیال میں اس کو کچھ کھلائیں پلائیں آپ تاکہ اس کو صحت مند ہو تھوڑا سا، کیونکہ ویسے تو بالکل ہی کوئی پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا آج تک. ایک لاسٹ کال لے لوں میں. سعید صاحب ہیں جی راول پنڈی سے. جی السلام علیکم سعید صاحب. جی وعلیکم السلام. بشر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. بشر بھائی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اب کافی دلچسپ گفتگو مجھے لگ رہی تھی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سمر مبارک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور کیسر بنگالی صاحب بھی یہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے. مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ پرابلم دوسری ہمارے کال ہے سسٹم کے سعید اندر صاحب، ہے. یہ دوسری کال ہے جس میں مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیسر بنگالی صاحب بھی ٹھیک ہے اور ڈاکٹر سمر صاحب بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں کیسے ٹھیک ہے؟ لیکن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے. پتہ ہے کیا بشر بھائی، میں نے بہت سارے ایسی باتیں دیکھی ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے نا، اس پروجیکٹ کے اندر اگر آپ سیریل میں چلے جائیں، اگر آپ اپنا گھر بنائیں گے، آپ اپنا کوئی بھی چیز بنائیں گے، تو جو چیز آپ کی 50 روپے میں بنتی ہے جب گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنتا ہے وہ 200 روپے میں بنتی ہے. تو جہاں 1 ارب کا پروجیکٹ بنتا ہے وہاں 40 کروڑ تو بیچ میں سے کمیشن چلی جاتی ہے. خدا کے لیے جب تک یہ کمیشن مافیا بیچ میں سے نہیں نکلے گا ہمارا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی. لوگ بھی تنگ آ چکے نا یہ کمشنیں اور یہ سارا، اور یہ آئی پی پیز کے پریشرز جو پڑے ڈاکٹر سمر صاحب پہ، اور یہ جو مافیا ہے جو یہاں سے امپورٹ کرتا ہے ساری چیزیں، یہ وہ سارا آئل مافیا تو کام نہیں کرنے دے سکتا. ایک مافیا ہی تھا نا جس نے 1988 میں تھرکول کے پروجیکٹ کو بند کروایا. مافیا ہی تھا نا. مافیا آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصل میں مافیا کمزور ہو گیا ہے بجلی کے بحران کی وجہ سے. تو یہ کام چل رہا ہے. میں پھر کہوں گا تھرکول کا کہ بڑا پوٹینشل ہے. پاکستان کو بہت بجلی پیدا دے سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے، زر مبادلہ بچا سکتا ہے، زر مبادلہ کما سکتا ہے. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے یقیناً، اور سب سے پہلے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے. انفراسٹرکچر جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس سڑک نہیں ہوگی، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس وقت یہ سچویشن ہے جو کمپنیز لائن میں ہے جن کو بلاکس ایلوکیٹ کیے جا سکے،
وہ کہتے ہیں جو مشینری ہے وہ پہنچانے کے لیے سڑک ٹھیک نہیں ہے, 2-3 منزلہ ہائی ہے وہ مشینری مائننگ کی, تو وہ سڑک کو مکمل ہونا ہے. ٹرانسمیشن لائن کے بغیر بجلی آپ پیدا کر لیں گے تو بھی کہیں نہیں پہنچا سکتے, چونکہ تھر میں تو بجلی استعمال نہیں ہونی ہے. اور جو پانی ہم نے تھر میں پہنچانا ہے, اگر پمپنگ کے لیے بجلی جتنی ہم خرچ کرتے ہیں اس سے کم بجلی اگر تھر پیدا کریں تو وہ پھر بجلی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری کنسیڈریشنز ہیں جس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور سارا یہ کاسٹ کا حصہ ہے. ٹھیک, ایز اے اکانومسٹ آپ اپنی جگہ جو باتیں کر رہے ہیں جی وہ ٹھیک ہے. ایک پرسنل بات پوچھ لوں آپ سے؟ جی ضرور. بے نظیر انکم سپورٹ آپ کا برین چائلڈ, ایڈوائزر رہے آپ سندھ گورنمنٹ میں, آپ نے اتنے اچھے اچھے پروجیکٹس انیشیٹ کروائے, کتابیں آپ کی ڈیمز پہ ہم نے پڑھی, ریسرچ آپ کی اتنی ہم نے پڑھی, اور اتنی ریسرچز آپ کی چل رہی ہوتی ہیں کہ مطلب اتنا ٹائم ہی نہیں ہمیں ملتا کہ ہم ساری پڑھ بھی سکیں, یہ ہماری نالائکی سمجھ لیں آپ. اس حکومت کو آپ کا خیال نہیں آتا؟ پتہ نہیں, یہ سوال تو کہیں اور پوچھنا چاہیے. آپ کو بھی تو ہوگا نا, آپ کے دل میں بھی کوئی چیز ہوگی نا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہر چیز میں انیشیٹ کرتا ہوں, میں حاضر ہوں. اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ لانچ کیا آپ نے, برین چائلڈ آپ کا, آپ نے پھیلا دیا, جو ووٹیں پکی بنا دی آپ نے حکومت کی, اور آئندہ آنے والے الیکشنوں میں بھی حکومت کی ووٹیں پکی کر دی آپ نے, کیونکہ اس کے اوپر بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور جو بھی دیکھتا ہے اس کو, جہاں پہ بھی انٹیریئر کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ بے نظیر شہید ہونے کے بعد بھی ہمیں پیسے دیتی ہے. آپ کا برین چائلڈ, وہاں سے آپ کو پاکستان کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے, غریب طبقے جو مشکل میں ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. یہ میرا پرسنل موٹو ہے, جہاں موقع ملے گا وہ کریں گے. سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں دوبارہ چلے جائیں آپ, وہاں پہ ایک دفعہ پھر خدمت کرنے کی نہیں, آج کل میں اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر میں ہوں کراچی یونیورسٹی میں, وہاں بھی ریسرچ کا ہی کام شروع کر رہا ہوں واپس. اچھا. اور پڑھایا میں نے ایک کورس, ابھی بھی پڑھاؤں گا. پڑھانا بھی ایک خدمت ہے, چونکہ آنے والے اکانومسٹ بھی تو پیدا کرنے ہیں, ہم نے تاحیات تو رہنا نہیں ہے, پڑھانا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ آئے, آج تشریف لائے, آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بھی بتائیں, اختلاف بھی کیا آپ نے ڈاکٹر سمر صاحب سے, اتفاق بھی کیا جی. بڑی وہ اتفاق ذرا کم کیا آپ نے, بڑی وہاں پہ ذرا کنجوسی آپ نے دکھائی تھوڑی سی. اینی ویز بہت بہت شکریہ ونس اگین فار کمنگ ان جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. آپ نے سن لیا جی, جو خیالات آپ لوگوں کے ہیں وہ بھی عوام کی آواز میں سامنے لے کے آیا. کیسر بنگالی صاحب وہ بھی آپ کے سامنے, ڈاکٹر سمر صاحب بھی آپ کے سامنے, فیصلہ آپ خود کیجئے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.